میں کسی بھی پارٹی میں رہا ہوں تو اس کے وفادار رہا ہوں۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں جی ہم جان دیں گے، پارٹی نہیں چھوڑیں گے۔ وجہ یہ ہے جی کہ PMLN یہ جمہوری پارٹی نہیں رہا گلگت بلتستان میں، یہ ون مین شو ہے۔ سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے اندر PML میں ڈکٹیٹرشپ ہے، PML میں چند لوگوں کا اجارہ داری تھا اور جمہوری نہیں تھا۔ جو قائدین گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ گلگت بلتستان کو بنیادی حقوق اور جمہوری حقوق دینے میں بہت سارے مقامات پر رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ دعوت عام دیتا ہوں، آئیے میری کرپشن نکالیں، نہ رکیں، آئیں میدان میں آ کر میرے کرپشن نکالیں، میں ان کو سلام پیش کروں گا۔ اگر نہیں نکال سکتا ہے تو خاموشی سے رہو، آرام سے رہو، ورنہ میں ان سب کو میں ننگا کر کے رکھوں گا۔ مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ جو کلپ چل رہا ہے قسم کے حوالے سے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں نون لیگ اب پارٹی کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ پھر ایسی نوبت کیوں آئے کہ آپ وہ قسم توڑ کے PTI میں آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے مجھ سے رسپانس لینے کی اپنی کوشش کی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی پارٹی میں رہا ہوں تو اس کے وفادار رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو میں نے جو فیصلہ لیا اس کے کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک وجہ یہ ہے جی کہ PMLN یہ جمہوری پارٹی نہیں رہا گلگت بلتستان میں، یہ ون مین شو ہے، اور ون مین شو میں آپ کو بھی پتہ ہے ان 5 سالوں میں تمام کاوشیں، تمام معاملات سابق CM صاحب نے خود اپنے سر لینے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس کو ریکاگنیشن نہیں ملا، مثلا ڈاکٹر اقبال صاحب نے کیوں چھوڑا، حیدر خان صاحب نے کیوں چھوڑا، اور بھی بہت سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بینگ اے منسٹرز وہ ریکاگنیشن نہیں ملا۔ ہم نے بھی الیکشن لڑ کے آئے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ میں نے لیا تھا، لیکن وہ ریکاگنیشن ہمیں نہیں ملا۔ ایک دوسری بات یہ ہوا کہ ہم پارٹی میں تھے، لیکن آج سے 2 مہینہ پہلے میرے خلاف ہمارے PMLN نے ایک کیمپین چلایا۔ جب ان کو میرے ارادے کا پتہ چلا، میں چھوڑ نہیں رہا ہوں، لوگوں کو اپنے لیے ابراہیم ثنائی خطرہ سمجھا، تو اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے اخباروں میں دیا، اور اس اخباری بیان پہ کہا کہ میں PTI میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے حفیظ الرحمان صاحب کو کہا جب اس پہ ایکشن لیں، آپ شوکاز نوٹس دیں۔ انہوں نے شوکاز نوٹس نہیں بھیجا، اور حالیہ دنوں میں انہوں نے پارٹی کے ٹکٹ پر کے لیے فارم لینے کی بات کی، تو انہوں نے میرے حلقے سے میرے علاوہ 3 لوگوں کو مجھے تھریٹ کرنے کے لیے انہوں نے بلایا اور ان کو فارم تقسیم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہو، اور بھی بہت سارے میرے پاس شواہد موجود ہیں، جو ان کی قیادت ہے ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ مستقبل میں کوئی وزیر اعلیٰ نہ بنے یا ان کو کوئی چیلنج نہ کرے۔ اور پھر میرے جو معاملات تھے، میں نے جو میرٹ ہے، اس وقت گلگت بلتستان میں میرٹ کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ یہ میرٹ کہاں ہوا تھا؟ ایجوکیشن میں ہوا تھا یا اور کہیں ہوا تھا؟ آپ گلگت بلتستان کے بچے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، بوڑھوں سے پوچھ سکتے ہیں یہ کس نے کیا تھا۔ لیکن اس کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کریڈٹ کو لوگوں نے اپنے سر لینے کی کوشش کی اور مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کی۔ اور دوسری جو اہم بات یہ ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے 2 ٹینور ایز اے منسٹر میں نے گلگت بلتستان میں خدمت سر انجام دی، تو میں نے کھڑے ہو کر عملی طور پر کرپشن کے خلاف، رشوتوں کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوا تو میں کھڑا رہا، جس کی وجہ سے ان 5 سال کے کارکردگی PMLN نے اپنے نام کر لیا۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے منسٹرز تھے، لیکن منسٹرز کو یہ کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ اور ادھر PTI میں عمران خان صاحب کی قیادت میں سب سے پہلے ان کا نعرہ اور ان کی کاوش کرپشن کے خلاف اور باپروری اور بربریزم کے خلاف تھا، اور ہمارا ان کا کم سے کم اس نظریے کے حوالے سے ہمیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ خواہ میں جس پارٹی میں یا کوئی بھی کسی بھی پارٹی میں ہو، اگر آدمی کا فریکوینسی ملتا ہے، آدمی کا نقطۂ نظر ایک ہو، تو میرے لیے یہاں مشکل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے اندر PML میں ڈکٹیٹرشپ ہے، PML میں چند لوگوں کا اجارہ داری تھا اور جمہوری نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے یہاں اس لیے آیا کہ PTI میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہاں کمپیریٹیولی ڈیموکریٹک ہے، سارے معاملات ڈیموکریسی کے ذریعے سے مشاورت سے کر رہے ہیں۔ جو آج میں دیکھ رہا ہوں بڑے مشاورت کے ساتھ اوپر سے لے کر نیچے ادنا سے کارکن تک مشاورت میں شامل رہتے ہیں، تو مشاورت ایک ڈیموکریسی کو آگے چلانے کے لیے مشاورت ضروری ہے۔
تو یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے تھا. اس کے علاوہ وقت پڑنے پر میں بتا دوں گا جی کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. تو جب یہ معاملہ سامنے آ گیا تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا جی میرے لیے وہ پارٹی فیزیبل نہیں رہا اور میرے لیے پوٹینشیل یہاں پر تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم میں آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے حقوق کا مسئلہ ہے, آئینی حقوق کا مسئلہ ہو یا سیاسی حقوق کا مسئلہ ہو, سماجی حقوق کا مسئلہ ہو, ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. ڈیلیور کرنے کے لیے ہم نے اپنے اپروچ اور اپنے ایکسیس کو بڑھانا ہے. PMLN میں یہ چیز گلگت بلتستان سے اوپر نہیں آ سکا. میں آپ کو بتاؤں 5 سالوں میں CPEC پر کئی میٹنگز ہوئی, مختلف نمائندہ آئے, ہمیں نہیں بھیجا گیا. اچھا آئینی ایشو پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے میں اس میں کی کردار میرا تھا. میں نے تمام پارٹیوں کو بلا کے آج سے 4 سال پہلے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی. اس کے بعد کسی بھی اہم فورم پر ہمیں جگہ نہیں دیا گیا. کمپیریٹیولی PTI میں یہ گنجائش موجود ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ PTI کی قیادت ہمیں ہر سطح پر گلگت بلتستان کو نمائندگی دیں گے, ہمیں سنیں گے اور ہم نے گلگت بلتستان کی جو سوشو پولیٹیکل جو موجودہ آپ کی کرنٹ پوزیشن ہے ایگزسٹنگ, اس سے آگے بڑھنا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ PMLN کے اندر جو قائدین گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ گلگت بلتستان کو بنیادی حقوق اور جمہوری حقوق دینے میں بہت سارے مقامات پر رکاوٹ بنے ہوئے تھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ہم اپنی زندگی کے میں 60 سال پورا کر چکا ہوں اور میری یہ خواہش ہے, شدید خواہش ہے کہ میری ادھر سے آگے کی زندگی, آپ کو پتہ ہے انسان بونس پر ہوتا ہے, ہم اپنے زندگی کے ایک ایک لمحہ قوم کے لیے دینا چاہتا ہوں. میں اس جگہ جاؤں گا جہاں ہمارے غریب لوگوں کی خدمت ہو سکے, گلگت بلتستان کے لوگوں کی خدمت ہو سکے. آپ لوگوں کے سامنے ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان میں انتہائی کرپشن کا شکار تھا. ایک دوسری بات, آج سے 5 سال پہلے گلگت بلتستان ہمارے ملک کے تمام صوبوں کے مقابلے میں جب سروے میں آتے تھے تو گلگت بلتستان کہیں نام و نشان نہیں تھا. آج 2 سال ہو گئے ہیں گلگت بلتستان تمام 4 صوبوں کشمیر اور اسلام آباد سے بھی آگے ٹاپ پہ ہے. یہ ہم نے کوشش کی اور یہ میں چاہتا ہوں جی کہ یہ کوششیں اور یہ جو پروسیس ہے یہ کنٹینیو رہے. اس لیے ہم نے یہ کیا. اور لوگ مجھے لوٹا کہتے ہیں, لوٹا کون نہیں, کیا وزیر اعلیٰ اسی پارٹی سے جنم لیا ہے؟ سابقہ وزیر اعلیٰ کہیں اور سے آئے ہیں. کون اس نیا خانے میں ننگا نہیں ہے؟ لیکن میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ کچھ تو وزن تھا جو لوگ ہم پر تنقید کر رہے ہیں, ورنہ حیدر خان صاحب بھی آئے تھے, گلبڑ صاحب بھی آئے تھے, اور بھی لوگ آئے ہیں, ان کے کوئی تذکرہ نہیں. میرا تذکرہ ہے تو میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. لوگ مجھے گالیاں دیں یا تعریف کریں, کہیں نہ کہیں میرے وزن تو تھا, کہیں نہ کہیں میں نے کچھ کیا تھا. اور آج میں آپ کے اس ویڈیو کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. میرے یہاں اس وقت میرے بیگ میں موجود ہیں میرے تنخواہ اور میرے اخراجات. ان میں سے 1 روپے کا اگر کوئی کرپشن ثابت کر سکے, بیون مینس میرا کوئی پیسہ اگر کوئی ثابت کر سکے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, میں سیاست سے آؤٹ ہو جاؤں گا. لیکن لوگ کروڑوں اربوں روپے کما کر 5 سال قوم کے لیے خدمت نہیں کیا, پیسہ بناتا رہا. آج وہ بھی منہ اٹھا کے کہتے ہیں اچھا میں بے وفا ہوں. مجھے یہ بتائیں, برکت جمیل, میں نام لے کے بتاؤں گا, برکت جمیل مجھے سب سے پہلے جو گندی باتیں اس نے میری ذات میرے خاندان پر اس نے حملہ کیا. برکت جمیل مجھے جواب دیں, جگلوٹ اسٹور روڈ کا کیا حشر ہوا, کتنے کروڑوں روپے لگانے کے بعد برکت جمیل جواب دیں مجھے. اور اگر ہمت ہے میرے پروجیکٹ پر برکت جمیل چیک کریں اور برکت جمیل کے پروجیکٹ پر میں چیک کروں گا. تم کسی کی دلالی کر کے, کسی کو غلامی کر کے, کسی کے تلوے چاٹ کے کسی کو انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں. الحمدللہ میں نے کہیں کوئی کرپشن نہیں کی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے وزارت دیا تو میں نے ووٹ دے کے کسی کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا, اور گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ میں نے لی. مجھے کیا دے اس کے بارے میں, مجھے وزیر اعلیٰ کی آفر انہوں نے دی, پھر نکالا گیا, پھر اسپیکر وہاں سے ہٹایا گیا, پھر سینئر منسٹر ادھر سے ہٹایا گیا. یہاں تک 3 ہمیں جو کونسل میں
لیڈیز سیٹ اور ٹیکنوکریٹ کے لیے ایک گاؤں میں دیا، سب سے بڑا حلقہ میرا تھا. میں نے ان سے درخواست کی یار ایک سیٹ کم سے کم آپ ہمارے 3 حلقے ہیں، تینوں حلقوں کا ایک ایک دو ایک آدمی کو بخشا. اور آج بھی 3 مرتبہ صدارت پہ ہیں، 3 مرتبہ جنرل سیکرٹری پہ ہیں. مجھے بتائیں ان لوگوں نے کیا کیا. اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے یہ صرف ان کی کاوش نہیں ہے، یہ ایک پارٹی کی کاوش ہے، ریاست کی کاوش ہے. ریاست اور کسی پارٹی اعلیٰ قیادت کی کاوش کو یہ اپنے سر نہ لے لیں، یہ سب کی اجتماعی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے. کیا میں نے ملک سے باہر جا کر لندن میں مختلف جگہوں پر جا کر میں نے ایجوکیشن کے لیے دنیا کی فنڈنگ کی، مختلف ڈونرز کو میں نے لیا، اس میں کسی کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یونیورسٹی آف بلتستان، غزیر کیمپس، جلاس کیمپس، یہ لوگ میرے سامنے آ کے بتائیں انہوں نے لایا تھا یا میں نے لایا تھا. آج تک میں نے نہیں کہا میں نے لایا ہے، اور دعوے یہ کرتے ہیں. گلگت کردو روڈ پر راہیل شریف سے میں نے لڑ کے جھگڑ کے اس پروجیکٹ کو لے آیا. آج یہ کہتے ہیں ہم نے بنایا، تمہارے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تم نے کہا تھا نا ٹک ٹکی کریں گے. میرے منہ نہ کھولیں، لوگ مجھے بولنے پہ مجبور نہ کریں. بولوں گا تو کسی کو بھی بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گا. آرام سے ٹھیک ہے، یہ میرا حق ہے. میرے عوام نے، میرے لوگوں نے، ووٹرز نے مجھے کہا جی آپ پی ٹی آئی میں آئیں اور آپ کے لیے آسانی ہو، اور ہم پی ٹی آئی کے ہیں. تو میں جن لوگوں نے مجھے اسمبلی میں بھیجا ہے وہ میرے ووٹرز ہیں، حلقے کے لوگ ہیں. آج حلقے کے لوگ میرا پرائمری میرا ٹارگٹ ہے، وہ جو کہیں گے میں وہی کروں گا. کل بھی یہی کیا تھا، آج بھی میں وہی کروں گا. میرے لوگوں کی خواہش پہ میں جاؤں گا. میرے لوگوں کی یہ خواہش تھی. میں اپنے عوام، اپنے لوگ، اپنے نوجوانوں کے خواہش پہ میں آیا ہوں. میں کسی کا غلام نہیں ہوں. کسی بندے کو، کسی کو بھی ووٹ دینے کا حق ہے تو ہمیں کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنے کا حق ہے. جہاں ہمارے مزاج، جہاں ہمارے منشور، جہاں ہمارے مقاصد مشترک ہو، میں اس پارٹی میں اپنے آپ کو آسان سمجھوں گا. میں اپنے آپ کو مشکل میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں. کسی کے آنکھوں اور کسی کے چہرے کے نیچے، کسی کے جوتے کے نیچے میں بیٹھنے والا آدمی نہیں ہوں. میں ایک آزاد آدمی ہوں. دنیا میں بار بار نہیں آتا، ایک مرتبہ آتا ہے. میں اپنے لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہوں. گلگت بلتستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. جہاں بھی موقع ملے، جیسے بھی موقع ملے، میں وہاں جاؤں گا. اپنے علاقے کی، قوم کی اور ملک کی خدمت کروں گا. اور دوسری بات سر، اگر آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ملا تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اور 5 سال آپ حکومت میں رہے ہیں، 5 سالوں میں آپ نے کبھی ان جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں ان حوالے سے آپ نے کوئی پروٹیسٹ کیا تھا؟ آپ اوپر کوئی بات کی تھی جو 5 سال بعد آپ نے؟ بالکل، میں نے آرام سے پروٹیسٹ کیا. سارے باتیں میں نے اس وقت ہمارے سابقہ سی ایم صاحب کو میں نے بتایا. بہت سارے ہمارے گورنمنٹ آفیشیل تھے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے کہا. ہمارے ٹیچرز کی کمی تھی، اسپیشل پے سروس کو میں نے کہا جی 50 کروڑ روپے دیا تھے. میں نے کہا مہربانی امپلیمنٹ کرو، نہیں کیا. ہمارے بہت سارے اسکول بند ہیں، ہاسپٹل بند ہیں. بجلی گھر میں تمام ہمارے نئے بجلی گھر والنٹیئر سے چلا رہے ہیں. ان کو حل کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی، نہیں کیا، یا نہیں ہوا یا نہیں کیا. تو مجھے اس چیز کا شکوہ رہا. میں زیادہ شکایت کسی سے میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ باتیں میں نے اس لیے کی. سب سے زیادہ میرے خلاف رد عمل گلگت سے آیا. آپ خود بتائیں جی، گلگت کے بھائیوں کو یہ حاصل نہیں ہے کہ میرے اوپر، میرے ذات کے اوپر، میرے خاندان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے. یہ نہیں اٹھانے چاہیے. پارٹی پالیٹکس ہوتا ہے. تنقید آپ کریں، جمہوری طریقے سے کریں، سیاسی طریقے سے کریں. کسی کی ذات پر حملہ نہ کریں، کسی کے خاندان پہ حملہ نہ کریں. ہر ایک کو عزت عزیز ہیں. آج میں احترام سے سابقہ سی ایم صاحبان کا میں نام لیتا ہوں، ورنہ میں آپ کو یہ بتاؤں پہلے گلگت بلتستان ایک کونسل تھا، اور اس کو آج صوبائی سطح پر یہ تمام، میں آپ کی اس کے ذریعے سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں. یہ لوگ آئیں میرے پاس، مادشاہ آئیں، حفیظ الرحمان صاحب آئیں، اس سے پہلے کے لوگ آئیں. کس نے کیا کیا؟ اگر اس صوبائی سطح پر لے آئے ہیں تو ہمارے صدر سید جعفر شاہ صاحب گواہ ہیں. میں نے 60 صفحوں پر مشتمل پروپوزل دیا، تو اسی پروپوزل پر آج گلگت بلتستان اسمبلی صوبائی سطح پر ایک پار لے آئے ہیں. تو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، میں نے آج تک دعویٰ نہیں کیا. اور میں آپ کو ثابت کروں گا جناب، آپ کو اس سطح پر لانے میں جتنا میرا کنٹریبیوشن ہے کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن ہم دعوے نہیں کرتے ہیں، شور شرابے نہیں کرتے، سر جھکا کے کام کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے آپ کو؟ پی ٹی آئی کی طرف سے بھائی، پی ٹی آئی اور میرا فریکوینسی ملا. یہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کے قائدین کی مرضی ہے جی، وہ مجھے ٹکٹ دے دیں، مناسب سمجھتے ہیں دے دیں، نہ سمجھے نہ دے دیں. میں نے کسی کنڈیشن پہ نہیں آیا.
ایک فریکوینسی ملا، ایک ماحول ملا، مجھے انیبلنگ ماحول نظر آیا. انہوں نے مجھے ویلکم کہا، انفورس بھی کیا. یہ میں نے زور زبردستی نہ میرے طرف سے تھا نہ ان کی طرف سے تھا. انہوں نے یہی کہا جی ہم ایسے لوگ چاہتے ہیں جو کرپشن کے خلاف ہو، ایسے لوگ چاہتے ہیں جو رشوت اور یہ جو آپ کی منی لانڈرنگ ہے اس کے خلاف. تو یہ فریکوینسی ملا تو میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا اور میں کمیٹڈلی میں اس کو چلاؤں گا. اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کہوں گا میں پارٹی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. پارٹی چھوڑنے کے لیے انہوں نے مجھے دھکیلا گیا، وہ بھی طریقے سے نہیں، عزت سے کہہ سکتے تھے. عزت کرنے کی کوشش نہیں کی، پیچھے سے سازشیں ہوا. تو میں کسی سازشوں کا شکار رہنے والا آدمی نہیں ہوں، میں کسی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہنے والا آدمی نہیں ہوں. انیبلنگ ماحول رہتا نہیں رہا، چلا ہے. آپ سب کو پتہ ہے ہمارے گلگت بلتستان کے اخباروں میں آج سے 3 مہینہ پہلے کہا جی ثنائی صاحب جا رہے ہیں تو نہیں چلے آئے. ٹھیک ہے نہیں جی. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں میں بہت بڑا فگر ہوں جناب، میرے بغیر گلگت بلتستان چل نہیں سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میری وش اور خواہش یہ ہے جی کہ میں اپنے لوگوں کے خدمت کروں، ایک لمحے کو بھی میں ضائع نہ کروں. اسی لیے جہاں بھی علاقے کی خدمت کے لیے جس ماحول میں جس پارٹی میں اپرچونیٹیز ہوتا ہے جی وہاں میں جاؤں گا، اپنے علاقے کی خدمت کروں گا. البتہ اگر میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں میری کرپشن چھپانے کے لیے جا رہے ہیں تو میں سب کو دعوت عام دیتا ہوں، آئیے میری کرپشن نکالیں، نہ رکیں، آئیں میدان میں آ کر میرے کرپشن نکالیں. میں ان کو سلام پیش کروں گا. اگر نہیں نکال سکتا ہے تو خاموشی سے رہو، آرام سے رہو، ورنہ میں ان سب کو میں ننگا کر کے رکھ دوں گا. مجھے ایک چیز کا پتہ ہے. بہت شکریہ.